آصف پیر صاحب، کیونکہ آئی ٹی ان کا شعبہ ہے تو آصف پیر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں۔ آصف صاحب، جو ابھی 30 جون کو سال ختم ہو رہا ہے، اس میں آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز کی برآمدات، ان کی آپ کی کیا توقع ہے؟ ٹوٹل حجم کتنا رہے گا 30 جون تک؟ السلام علیکم ندیم صاحب۔ فرسٹ آف آل آئی تھنک جو اس سال کا ہوگا میرے حساب سے اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو ریمیٹنس آفیشلی جو آئے گا وہ 2.6 بلین کے آس پاس ہوگا رفلی۔ 2.6 اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ گا۔ کچھ لوگ 2.6 ارب کے قریب رہے گا، لیکن چونکہ ایکسپورٹ میں ظاہر ہے کچھ لوگ باہر سروسز بھی دیتے ہیں، تو آئی تھنک آئی کین سے کہ جو ایکسپورٹ میں گروتھ ہے وہ 3 سے 4 بلین کے درمیان آپ کی ایکسپورٹ ضرور ہوگی، جو کہ ایکچوئل ایکسپورٹ ہوئی ہے، لیکن ریمیٹنس آپ کا 2.6 بلین کے قریب آیا ہے۔ اچھا، جو پوٹینشلی آپ کہتے ہیں کہ 3 سے 4 ارب ڈالر کی ہوگی، لیکن جو فارمل چینل سے اسٹیٹ بینک رپورٹ کرتا ہے وہ 2.6 بلین ڈالر ہوگا۔ ہم نے پچھلے سال بھی آصف صاحب بجٹ پہ آپ سے رائے لی تھی اور اس کے اوپر ڈسکس کیا تھا کہ ہم اس کو 5 سے 10 ارب ڈالر تک لے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط اگر آپ دوبارہ دہرا دیں کہ کیا وہ پوٹینشیل اس ملک کے اندر موجود ہے کہ ہم کوئی 10 ارب ڈالر آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز سے کما لیں؟ اگر وہ پوٹینشیل ہے تو وہ کتنا ہے اور وہ کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک سب سے اچھی بات تو پاکستان میں یہ ہے کہ پوٹینشیل تو اپرچونٹیز تو پاکستان میں بہت ہر سیکٹر میں، جس طرح زبیر موتی والے صاحب نے بھی کہا، اور آئی ٹی میں تو بے پناہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ایچ آر کا ایج ہے، رائٹ۔ لیکن ہمیں ایک اس کو آپ نے جو کہا کہ اس کو صحیح کرنے کے لیے یا اس کو گرو کرنے کے لیے، دیکھیں ہم کچھ بھی پالیسی بنا لیں، اگر ہمارے پاس اسکل ڈیولپڈ ریسورسز ہی نہیں ہوں گے یا ہم اس تیزی سے گرو نہیں کریں گے، اس پہ فوکس نہیں کریں گے، تو آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے، جتنا بھی اس پہ بجٹ آپ رکھیں، یہ ہمارے لیے ٹریننگ اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے میری ایک ریکویسٹ سب سے ہے۔ اٹس ناٹ لائک جسٹ گورنمنٹ کہ گورنمنٹ ہی صرف کرے، پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر جو بھی کام کر سکتا ہے، ہم لوگ جتنی بھی کمپنیز ہیں، آئی تھنک ہمیں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، اس وقت برین ڈرین بہت ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ، اور خاص طور پہ ہماری فیلڈ میں، کیونکہ ان کو جابز اچھے لوگوں کو، کیونکہ دنیا میں ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اتنی شارٹیج ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ کسی بھی طرح، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں تو ان کو آسانی سے جابز مل رہی ہیں، باہر یورپ اینڈ امریکہ میں جانا مشکل ہے، لیکن یورپ میں بھی یورپین کنٹریز بھی لے رہی ہیں، اور اس طرح کے جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہیں، اس میں لوگ جن کو اپرچونٹی مل رہی ہے وہ فوراً جا رہے ہیں، وہ سوچتا بھی نہیں ہے دوبارہ بندہ ٹیلنٹڈ کہ کیا میں رکوں یا جاؤں۔ اور دوسرا یہاں پر ظاہر ہے فری لانسرز کی مارکیٹ بھی گرو ہو رہی ہے، وچ از گڈ سائن۔ تو ہمارے لیے اس کو ریپلینش یا اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف جتنا ہمارے پاس فنڈ اویلیبل ہے اس کو چینلائز کریں۔ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے پروگرام ڈفرینٹ دیکھیں، پروونشل لیول پہ کام ہو رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی سب کو پتا ہے آئی ٹی ایکسپورٹ، جس طرح آپ نے کہا، زبیر موتی والا صاحب نے بھی کہا، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے، ہر گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے، اور گورنمنٹ from Prime Minister to Finance Minister to IT Minister to State Bank, everyone knows this is a sector that can thrive and survive Pakistan۔ آصف پیر صاحب، جو ابھی چند ہفتے پہلے یہ ایک رپورٹ تھی، شاید اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ تھی، کہ جو پاکستان آئی ٹی گریجویٹس تیار کر رہا ہے ان میں سے صرف 10% جو ہیں وہ کوالٹی کے ٹرینڈ ورکرز کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور 90% وہ ہیں جو ان کی امپلائیبلٹی انڈسٹری کے اندر وہ کوسچنیبل ہوتی ہے۔ تو یہ تو پھر بہت بڑا فلا ہے کہ ہم ایسی ٹیم تیار کر رہے ہیں جس میں سے 90% ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ آئی تھنک یہ بالکل، آئی تھنک 10 سے 20% جو لوگ ہیں وہ بالکل ٹرینیبل ہوتے ہیں، جو کہ ٹیئر 1 یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں، وہ ہم اس کو فوراً یوٹیلائز کر لیتے ہیں، رائٹ۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی 80% پہ کام کرنا پڑے گا۔ دس از ایکچولی، یہی میں آپ کو پہلے پوائنٹ میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے پاس چونکہ ہم ڈیٹا ڈریون نہیں ہے، تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے کہ 80% یا 70% جو لوگ بچے بچ گئے ہیں وہ کہاں ہیں، کس یونیورسٹی سے ہیں، کہاں پڑھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم ان پہ اس کو فوکس کر کے ان کو ٹرین کر سکیں، چاہے وہ جس بھی کیپیبل ہوں۔ مطلب اگر انہوں نے گریجویشن کی ہے، 4 سال کی ڈگری لی ہے، تو کسی لیول پہ تو ہم ان کو اکوموڈیٹ انڈسٹری میں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ
بہت اچھا ڈیولپر نہ بنے بٹ میڈیوکر بن جائے اور وہ فری لانسر بن کے کچھ کام کر سکے. تو ہمارے لیے یہ ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے. اور میں جہاں پہ بھی یہ ٹریننگ کی جب بات کرتا ہوں تو یہ بھی آپ کی اسپرے پینٹ اپروچ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے بس ٹریننگ پروگرام لانچ کر دیا ہر صوبوں میں, گورنمنٹ میں بہت ووکیشنل ٹریننگ پہ پیسہ لگا دیا, لیکن فوکس نہیں ہے کہ کس کو ٹرین کرنا ہے. تو جو آپ نے پہلی بات کہی کہ آپ کو یہ گریجویٹس ڈھونڈ کے ان کو انیبل کرنا ہے تاکہ اس پہ پیسے لگانے تاکہ یہ ہماری ان کی ایلڈ بڑھ جائے اور وہ ورک فورس میں شامل ہو جائیں. پھر ایسے بہت سارے فری لانسرز آپ نے رپورٹ بھی دیکھی ہوگی کہ ہمارے پاس 100,000 پلس فری لانسرز ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں 4 لاکھ ہیں, رائٹ. تو جو بھی نمبر ہے, میں نے پہلے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ اس وقت 4 سے 5,000 ڈالر ایک فری لانسر ایوریج ارن کرتا ہے. اگر اس میں انٹرونشن, اگین اس کا ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے, تو اگر ٹارگیٹڈ آپ انٹرونشن کریں گے تو ان کی ایلڈ اگر آپ ڈبل کر لیں, وچ $1,000 ہماری فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2-3 ہزار بھی بنا سکتا ہے ایک بچہ اگر وہ صحیح طرح اس کو مینٹرشپ اور ٹریننگ کی جائے. تو آئی تھنک میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی پیسہ لگائیں, چاہے 5 ارب گورنمنٹ نے رکھیں یا 10 ارب رکھیں, لیکن اگر وہ صرف پروگرامز چلائیں گے کہ نمبر آف پیپل 40,000 ہم نے کر دیے, 20,000 کر دیے, اس سے کوئی انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہوگا. ڈیٹا لے کے ٹارگٹ کر کے ان بچوں کو ٹرین کرے جن کی ایلڈ بہتر ہو سکے, جو گریجویٹ ہیں ان کو جابز نہیں مل رہی, جو انجینئرز ہیں. ایون آپ کو کمپیوٹر سائنس کی ڈگری اب ضرورت ایسا نہیں رہا, ملک زمانہ چینج ہو گیا ہے, دنیا چینج ہو گئی. اب آپ کو یہ نہیں کہ BCS 4 سال ہے تو وہی پروگرامنگ سیکھ سکتا ہے. اگر اس کی کریٹو تھنکنگ اچھی ہے, اس کی انالیٹیکل کیپیبلٹیز ہیں, وہ انالائز کر سکتا ہے, اس کا IQ ہے, ہم اس کو ٹرین کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کریکولم بھی ہے, ہم اس کو 1 سال میں بھی کر سکتے ہیں, 2 سال میں بھی کر سکتے ہیں, 6 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں, اگر اس کے پاس وہ اسکلز ہیں پک اپ کی.